بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ آج کا موضوع سخن مختلف بیویوں کے مابین اگر کوئی شخص عدل و انصاف قائم کرتا ہے تو اس کی نوعیت کن کن صورتوں میں واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کی 2 یا 3 بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتا آیا ہے تو عدل و انصاف کا معیار کن کن چیزوں میں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے اور اس دوسری شادی میں یہ سوچتا ہے کہ اس دوسری عورت کو میں وہی مہر دوں گا جو پہلی عورت کو دیا تھا، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جو بحث کریں گے مسئلہ وہ یہ ہے کہ زیورات کے اندر کہاں تک برابری کی جانی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر عمومی اشیاء جو ضروریات زندگی سے وابستہ ہیں ان معاملات کے اندر کتنے حد تک برابری قائم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ تمام امور کے اندر جو عدل و انصاف کا پیغام دیا گیا بیویوں کے درمیان وہ کہاں کہاں تک ہے اور کن کن معاملات تک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حالانکہ بیویاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کثیر تعداد میں تھی، لیکن محبت کا اظہار ایک سے کرنا کیا یہ عدل و انصاف کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت کہ جب دوسری شادی ہوئی مہر متعین کرنا ہے تو مہر کی تعیین وہ پہلی بیوی کے مہر کے مطابق ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مہر مثال کے طور پر پہلی بیوی کو 1 لاکھ روپے مہر طے ہوا تھا اور دوسری بیوی کے لیے بھی 1 لاکھ روپے طے کرنا چاہتے ہیں تو اگر کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کے حساب سے پہلی بیوی کے مطابق اس کو مہر کرنا یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ لازمی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر کی تعیین وہ خاندانی حسب و نسب کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وہ ایسی بات نہیں کہ پہلی اگر سید خاندان سے کی اور دوسری علاوہ سید خاندان سے ہو رہی ہے تو اس کا بھی مہر وہی ہو جو سید خاندان والا ہو، یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کا مہر اس سے کم رکھنا چاہتا ہے اور 20 سے 25 30 ہزار 50 ہزار رکھنا چاہتا ہے جبکہ پہلی بیوی کو 1 لاکھ روپے مہر دیا تھا تو اس شخص کو یہ اجازت ہے کہ اس کا مہر کم کر دے، یا یہ بھی اجازت ہے کہ اس کا مہر پہلی سے بھی دوہرا کر دے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو مہر کی رقم میں عورت کے خاندان کو دیکھ کر، عورت کے حسب و نسب کو دیکھ کر، عورت کے حسن و جمال کی بنا پر مہر کی تعیین کی جاتی ہے۔ مہر کی تعیین کا بیویوں کے درمیان برابری ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ایک بیوی کو مثال کے طور پر ایک زیور دیا، اس کے لیے انگوٹھی خریدی، انگوٹھی کی مقدار جتنی پہلی بیوی کی تھی اتنی ہی مقدار دوسری بیوی کی بھی ہونی چاہیے۔ جتنا گھر پہلی بیوی کو دیا تھا اتنا ہی برابر کا گھر دوسری بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر دوسری بیوی کو پہلی بیوی سے برابری نہیں کرتے، اس کو بڑھا دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بیوی کو کم کرنا اور پہلی بیوی کا زیادہ، مثال کے طور پر پہلی بیوی کا گھر وہ 10 مرلے پر محیط ہے یا 1000 گز کا ہے اور دوسری بیوی کا گھر 200 گز کا ہو، یہ برابری مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ یہ برابری ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تفاوت اور یہ برابری شمار نہیں کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی بیوی کو جو گھر بنا کے دیا
اس کی مالیت اور اس کی رقم دوسری بیوی کے گھر کی رقم میچ ہو رہی ہے، اگرچہ اس کا رقبہ کم زیادہ ہے لیکن رقم کی مالیت برابر ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک جو پہلی بیوی ہے اس کا مکان دیہات میں تھا، ایسی جگہ پہ تھا جہاں ریٹ کم تھا، اور دوسری بیوی کو اندرون کسی شہر کے اندر بہترین سوسائٹی کے اندر اگر کوئی گھر بنا کے دیتا ہے، اب ادھر گھر کا رقبہ زیادہ ہے لیکن مالیت کم ہے، اور یہاں رقبہ کم ہے مالیت زیادہ ہے، رقم کے حساب سے برابری ہو رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر یہ جائز ہے۔ لیکن رقم اور رقبہ دونوں کے لحاظ سے برابری نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زیورات کے اندر میں نے عرض کیا کہ زیورات کے اندر بھی برابری رکھنا یہ ضروری ہے۔ جو چیز پہلی بیوی کو دی تھی مہر میں لازمی نہیں ہے، لیکن ابتدا سے لے کے انتہا تک زیورات کے لحاظ سے یہ لازمی ہے کہ جتنا زیور پہلی بیوی کو دیا تھا اتنا ہی زیور دوسری بیوی کو دینا ضروری ہے، نہ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں نہ اس سے کم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہبہ کے اندر، جس کو عموماً ہم گفٹ کہتے ہیں، کہ اگر پہلی بیوی کو ایک گفٹ دیا یا دوسری بیوی کو دل چاہ رہا ہے گفٹ دینے کا، اسے کوئی چیز موبائل لے کے دینے کا، اسے انگوٹھی لے کے دینے کا، تو بطور اگر ہم گفٹ دے رہے ہیں، پہلی بیوی کو دل نہیں چاہ رہا اور دوسری بیوی کو دل چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا برابری لازمی؟ تو جی ہاں، ایسی صورت میں ان چیزوں میں بھی برابری لازمی اور ضروری ہے۔ جو چیز دوسری کو دیں گے وہ چیز پہلی کو دیں گے، اور جو پہلی کو دیں گے وہی چیز دوسری کو دینا یہ ضروری ہے۔ اور اب یہ ان کے اوپر ہے کہ یا تو رقم برابر ہو، اور اسی طریقے سے رقم کے ساتھ ساتھ چیزیں برابر۔ اب مثال کے طور پر کوئی ایک چیز لی ماڈل کے حساب سے، اور وہ چیز مارکیٹ میں ایک ہی ہے، اولاً تو وہ چیزیں دو لینی چاہیے۔ اگر دو نہیں لے رہے تو پھر کسی بھی وجہ سے وہ ایک ہے مارکیٹ میں، دوسری نہیں مل رہی، اکابرین تو کہتے ہیں کہ رنگ کا لحاظ بھی کیا جائے گا۔ اگر کلر اس کو ریڈ لے کے دیا ہے اس کو بھی ریڈ دینا پڑے گا، اس کے لیے بلو کا پسند کیا اس کے لیے بھی بلو استعمال کریں گے۔ مالیت تو بہت دور کی بات ہے، جو ماڈل اس کو پہلی کو دیا وہی دوسرے کو دینا پڑے گا، جو دوسری کے لیے پسند کیا وہی پہلی کو دینا پڑے گا۔ اولاً تو کلر کی حد تک بھی برابری کرنی چاہیے، اگر یہ ممکن نہ ہو یا مشکل ہو تو کم از کم مالیت کے لحاظ سے برابری کر لینی چاہیے، یا اگر اپنا حق وہ بیوی خود ہی معاف کر دے، کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شوہر کی طرف سے اسے انصاف کرنا، برابری کرنا، مساوات رکھنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ ان معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ گفٹ دینے کے معاملات کے اندر بھی جو چیز پہلی کے لیے وہ دوسری کے لیے، جو دوسری کے لیے وہی پہلی کے لیے، اس میں بھی برابری رکھنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور عموماً جو دوسری موضوع کا یہ ٹاپک ہے عموماً بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں ہمیں دو دو تین تین چار چار کی اجازت دی گئی ہے، وہیں ساتھ میں عدل و انصاف کی بھی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے اللہ تعدلو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تمہارے اندر انصاف کی صلاحیت نہیں ہے، انصاف کی طاقت نہیں ہے، انصاف کی تمہارے اندر وہ مزاج نہیں ہے، تو پھر فواحدہ، پھر ایک ہی کرو اور ایک ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔